پروکریسٹینیشن یہ انگلش لینگویج کا بڑا ہی مشکل اور عرف عام میں بہت ہی کم استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ جس طرح اس کی ادائیگی ہماری زبانوں پر بھاری ہے، کچھ ایسے ہی اس کا مفہوم بھی ہماری طبیعت پر گراں ہے۔ لغت میں اس لفظ کا معنی ہے تاخیر کرنا۔ اس کے اعتبار سے پروکریسٹینیشن کا مطلب ہے روزمرہ کے محنت طلب کاموں میں تاخیر کرنا، یعنی سستی اور کاہلی۔ ابھی نہیں بعد میں، آج نہیں کل، ابھی تو پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، کر لیں گے بعد میں۔ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، تعلیم کا میدان ہو یا پھر کھیل کود کا، لوگوں کی خدمت ہو یا عبادت الہی، معاشرے کے نامعلوم افراد سے لے کر جانی پہچانی شخصیات تک، کم و بیش سب ہی سستی کا کسی نہ کسی حد تک شکار ہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہ سستی سے بچا ہوا ہے۔ سستی دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا نقصان کرتی ہے اور اس سے ہماری آخرت بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ فرائض و واجبات میں سستی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ نوافل و مستحبات میں سستی آخرت میں اعلیٰ درجات سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ سستی کی وجہ سے والدین اور اولاد کا تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ سستی کی وجہ سے ہی زوجین میں تلخ کلامی رہتی ہے۔ بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سیٹھ اور ملازم میں بات بگڑ جاتی ہے۔ الغرض سستی کا زندگی کے ہر شعبے میں ایک گہرا اثر ہے اور اس کا انجام بھیانک ہے۔ سستی ایک اختیاری فعل ہے، یعنی ہم جان بوجھ کر سستی کرتے ہیں۔ جس چیز کا اتنا نقصان ہے پھر بھی ہم اس سے جان کیوں نہیں چھڑا پاتے؟ اس سوال کا جواب تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم سستی کی نفسیات کو نہیں سمجھ لیتے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ حیران ہوں کہ سستی کی کیا نفسیات ہیں۔ ہر بات میں آپ کھینچ تان کر نفسیات کو لے آتے ہیں، تو جان لیں کہ نفس ہے تو نفسیات بھی ساتھ ہے۔ چلیں آئیے سستی کی نفسیات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں حرص اور لالچ کا اہم کردار ہے۔ جن کاموں کے کرنے سے ہمیں لطف ملے، لذت ملے، خوشی حاصل ہو یا کوئی تحفہ یا انعام ملے تو ہم وہ کام بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے ہم کرتے ہیں۔ مثلا چھوٹے بچے کو کہا جائے کہ آپ اللہ بولو تو آپ کو بسکٹ ملے گا، تو شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو اللہ تعالیٰ نہ بولے، کیونکہ بچے کو معلوم ہے کہ لفظ اللہ بولنے پر میٹھی چیز یعنی بسکٹ ملے گا اور میٹھا کھانے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اب جس کام کا انعام جتنی جلدی ملتا ہو اتنا ہی اس کام کے کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مثلا جس بچے کو والدین اچھا کام کرنے پر فوراً انعام دیتے ہیں تو وہ بچہ اچھی عادات جلد سیکھ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ہر نماز سے پہلے آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی، جو کہ نماز کے بعد آپ کو ملا کرتی تھی۔ ویسے ہی اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اب اس کے برعکس اگر کسی بچے کو کہا جائے کہ آپ ہر دن 100 بار اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور 7ویں دن آپ کو بسکٹ کا پورا ایک پیکٹ دیا جائے گا، تو کیا خیال ہے کہ بچہ اللہ بولنے کی عادت اپنائے گا؟ بہت مشکل، بلکہ آپ کہیں گے کہ کسی حد تک ناممکن ہے۔ لیکن یہ کیا بات سستی کی ہو رہی ہے اور ہمیں درس کام کرنے اور اس پر انعام ملنے کا دیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ سستی بھی ایک کام ہے جس کا انعام آپ کو ہاتھوں ہاتھ مل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سستی کو چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پا رہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے جناب؟ تو وہ ایسے کہ روزمرہ کے محنت طلب کام جن کا انعام ہمیں سالوں بعد یا پھر مرنے کے بعد ملنا ہے، ہم ان کاموں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کی بجائے وہ لا یعنی کام کر رہے ہیں جن سے ہمارے من کو فی الفور تسکین یا لذت مل رہی ہے۔ موبائل پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، گھنٹوں کیا پوری رات گزر جاتی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں ایک عجیب پر لطف تسکین ملتی ہے، اور وہ بھی فوراً۔ اس کے برعکس اگر یہی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے تو اس کا انعام کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا یا ہماری عقل کے مطابق فوراً نہیں ملتا، لہذا ہم عبادت کو بجا نہیں لاتے۔ امید ہے کہ آپ سستی کی نفسیات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہاں تک کی گفتگو سمجھ آ گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آگے کیا بات ہوگی آپ کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ بھی بن رہا ہوگا۔ سستی چھوڑنی ہے تو ہمیں دور رس یعنی لانگ ٹرم انعامات پر فوکس کرنا ہوگا۔ بحیثیت طالب علم سالوں کی محنت کے بعد ملنے والی اچھی نوکری پر فوکس، بحیثیت بزنس مین کئی ناکامیوں کے بعد حاصل ہونے والی شاندار کامیابی پر فوکس، اور سب سے ضروری بات بحیثیت مسلمان
زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر آخرت میں جنت کی نعمتوں پر فوکس۔ آپ پوچھیں گے تو پھر جناب فی الفور انعام والی نفسیات کدھر گئیں؟ تو جان لیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ورنہ نفس کو اچھے کاموں کا عادی بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھیں تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کی لذت کو محسوس کریں، جب تلاوت قرآن کریں تو کلام الہی کی حلاوت کا لطف اٹھائیں، جب درود پاک پڑھیں تو ذہن کو ملنے والے سکون پر فوکس کریں۔ الغرض لا یعنی کاموں کے نقصانات پر فوکس کر کے اپنے من کو ان کاموں کے چھوڑنے پر راضی کریں، اچھے اور نیک کاموں کے جلد یا بدیر ملنے والے انعامات پر فوکس کر کے اپنے من کو ان کاموں کا عادی بنائیں۔ اس کے لیے علم دین سیکھنا اور اچھی صحبت کا ہونا یہ لازم ہے۔ ویڈیو اور طویل بھی ہو سکتی تھی مگر اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سستی کی نفسیات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سستی سے نجات عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔